لبرل کون ہوتا ہے یا لبرلزم کی تعریف کیا ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ انگریز کے جانے کے بعد جو ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو اسلامک ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے آپ ان کے اوپر کھول کے بات نہیں کرتے. ہم نے ریاست کی مشینری کو آپریٹ کرنے والے آفیسرز کی جلد کی رنگت بدل دی ہے، سسٹم کو نہیں بدلا. برٹش میڈیا اس کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ فلسطینی ٹھیک کر رہے ہیں. دس از دا پوائنٹ. بڑی سمپل سی بات ہے کہ پوری دنیا میں جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے. کسی ملک کی میڈیا کے مطابق اس کے ملک نے کبھی جنگ نہیں ہاری ہوئی ہوتی. آپ اس لیول کا نہیں بولتے. بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے آپ کے اوپر. اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی چاہیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. پاکستان میں شراب نہیں پی جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ پاکستان میٹرز دیکھ رہے ہیں. میں عاصم ارشاد ہوں. کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف کرواتا میں ان کا اچھا نہیں لگتا، آپ سب جانتے ہیں انہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تعارف میں نے اس لیے نہیں کروایا آپ کا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ کلینر سے، ٹیکسی ڈرائیور سے یہاں تک کا سفر آپ کا کیسا رہا اور یہاں تک آنے کی سوچ کیسے پیدا ہوئی. سفر کوائٹ بمپی بٹ نیسسری. کیونکہ زندگی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی جو اوور آل پینٹنگ ہے اس میں یہ مختلف پیسز کی صورت میں یہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. جب آپ کسی ایک انڈیویجول پیس سے ڈیل کر رہے ہوں، وہ بھلے کلینر کے طور پہ ہو یا کیب ڈرائیور کے طور پہ ہو، دیٹ ڈزنٹ میک مچ سینس. لیکن وہ آپ کی مجموعی طور پہ زندگی کی پینٹنگ کس طرح سے بنتی ہے اور ان پیسز کا کیا کردار ہے یہ آپ کو بہت بعد میں جا کے سمجھ آتا ہے. سو آئی اپریشیٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ. باقی یہاں کیسے آئے، لک بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان رستوں پہ چلتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ رستے انسان کو کہیں خود دے جاتے ہیں. اینڈ آئی بلیو میرے ساتھ دونوں چیزیں ہوئی ہیں. ہیئر وی آر. تو شروع سے سوچا ہوا تھا بچپن سے کہ ٹرینر بننا ہے، لائف کوچ بننا ہے، اور میڈیا پریزنس آپ کی اتنی زیادہ ہوگی، شروع سے سوچا تھا یا یہ سارا کچھ حادثاتی طور پر اچانک ہی سب کچھ ہو گیا؟ آئی ڈونٹ بلیو کہ چیزیں حادثاتی طور پہ ہوتی ہیں. چیزیں ہوتی پلان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پلان کیا ہے یا کہ وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن میرا یہ تھا کہ لائف کوچنگ ان چیزوں کی طرف تو میرا بہت پہلے سے دھیان تھا، NLP اینڈ دا ریسٹ آف اٹ. لیکن یہ جو وہ دیکھیں وہ پروفیشنل چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، وہ زیادہ میٹر کرنی چاہیے. تو میرے جو پرسنل نظریات ہیں وہ اب میڈیا پہ جب وہ سسٹم لیول پہ جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو جو آپ کا میڈیا والا جو سوال کا حصہ تھا اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ پھر نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنتے گئے تو میڈیا پہ وہ چیزیں آتی رہیں. اٹس ناٹ پلانڈ بٹ آئی تھنک اٹ واز ون آف دی آسپیکٹس جو بہت زیادہ پاکستان میں جس پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی تھی. سڈنلی لوگوں نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی اینڈ آئی ہیپن ٹو بی ون آف دوز پیپل. تو یہاں پر آ کر کیسا لگ رہا ہے کہ اٹ مینس کہ اتنی میڈیا پریزنس ہے آپ کی اور کنٹروورشل بھی ہیں کافی زیادہ، تو کیسا لگتا ہے؟ آئی تھنک انکنٹروورشل لائف بڑی آئی ڈونٹ تھنک اٹس ورتھ لیونگ. اوکے آپ کے آئیڈیاز ہوں اور ان آئیڈیاز پہ آپ پبلکلی بات کرنا چاہتے ہوں اور آپ کی ہیومن لمیٹیشنز ہوں وچ مینس کہ آپ غلطی بھی کریں گے، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں اور انسان پھر کنٹروورشل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. سو کنٹروورسیز دے آر پارٹ آف وٹ وی آر. ہم سبھی کسی نہ کسی حوالے سے کنٹروورشل تو ہوتے ہیں. آئی ہیپن ٹو بی فار اے کوز وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، تو اس لیے مجھے ان کنٹروورسیز میں بھی میں کمفرٹیبل ہوں. باقی کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اٹس ویری نائس. ٹھیک. لبرلزم کی تعریف اگر آپ سے پوچھی جائے کہ کیسر احمد راجہ کے نزدیک لبرل کون ہوتا ہے یا لبرلزم کی تعریف کیا ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. ویسے تو لبرلزم کا اگر کلچرل آسپیکٹ ہم دیکھیں تو وہ تو انڈیویجولزم ہے، لیکن انڈیویجولزم اس لیے ٹینیبل پوزیشن نہیں ہے کہ انسان تو گروپ اسپیشیز میں ہے، اس نے کسی نہ کسی سسٹم کے تحت ہی رہنا ہے. وہ فارمل سسٹم ہو سکتا ہے، انفارمل سسٹم ہو سکتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ ویسٹ کے اندر لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارمل سسٹمز جو چرچ نے ان کو دیے ہوئے تھے وہ اس سے ڈپارٹ کر کے انڈیویجولسٹک لائف سٹائل میں جائیں کہ ہر آدمی کی
جیسے فار ایگزامپل مورل ریلیٹیوزم ہے کہ اس کو امپلوائے کرتے ہوئے، یا ریشنل ایگوئزم ہے اس کو امپلوائے کرتے ہوئے وہ خود اپنی زندگی کے سیاہ سفید کا مالک ہے. ایز لانگ ایز ہارم پرنسپل اپلائی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تو وہ اپنی زندگی میں جو مرضی کرے. پر اٹس ناٹ ٹرو، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی کسی نہ کسی گروپ کا حصہ رہتے ہیں. سو فار ایگزامپل لبرلزم کا ہی ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کیپٹلزم، اور کیپٹلزم کے اندر بہت بڑا اس کا فیچر ہے کنزیومرزم. تو کنزیومرزم میں تو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی گروپ کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کا ہیئر سٹائل آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ سوسائٹی کی کسی مشہور شخصیت نے، کسی سیلیبریٹی نے ایسے بال کٹائے ہیں تو اب سب نے ویسے کٹانا شروع کر دیے. آپ کا کپڑا آپ کی اپنی چوائس کا نہیں ہوتا، بلکہ کنزیومرزم کے اندر یہ چوائسیز لوگوں کے اوپر امپوز کی جاتی ہیں. دی اونلی ڈفرینس از کہ اب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور انکانشیسلی آپ اس بہاؤ میں بہے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں سوسائٹی سے دور ہو کے میں نے کچھ اپنا کرنا ہے تو پھر بھی آپ آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے. سو ان اٹس ٹرو سینس کیا لبرلزم پاسبل ہے؟ نو، اٹس امپاسبل. لیکن ریلیجیس لائف اسٹائل سے ڈپارٹ کر کے ایک نئی طرف چلے جانا نارملی لبرلزم اسے کہا جاتا ہے. سیکولرزم کیا ہے؟ لادینیت. پاکستان ایک ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے پاکستان جو ہے قائد اعظم نے کہا کہ ہم ادھر اور یہ سارا کچھ، لیکن قائد اعظم نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ آپ آزاد ہیں مندر میں جانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں تضاد ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کے مسلمز اور نان مسلمز کی بات ہے نا، تو یہ ایک اسلامی ملک بن گیا ہے. ٹھیک. تو اس میں اسلامی قوانین ہی ہوں گے نا اب. تو اسلامک قوانین جو قائد اعظم جو بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں وہ فری ہیں اپنے مندروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، ایون میجورٹی جو ہے وہ اپنی مسجدوں میں جانے کی فری ہے. تو این اسلامک ہے، اس کے اندر سیکولرزم تو نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکولر ویلیوز ایسی، سیکولرزم کا کچھ دور ایسا گزرا ہو جس میں یہ ریلیجیس فریڈمز ہوں تو وہ میچ کر رہی ہوں، تو اس میچ کی وجہ سے ہم اسے سیکولرزم نہیں کہیں گے. مائنڈ یو، اسلام تو مائنورٹیز کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سیکولرزم میں یہ گارنٹیڈ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو سینٹرل ایشیا میں سیکولرزم تھا اس نے تو میجورٹی کا مذہب بین کر دیا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ مائنورٹیز بھی اپنے ریلیجن میں آزاد ہیں، لیکن جو سوشلسٹ سیکولرزم ہے اس نے تو میجورٹی کا ریلیجن سینٹرل ایشیا میں بین کیا تھا. مسجدیں تباہ کی تھیں، چرچز تباہ کیے تھے، حجاب پہ پابندی لگائی تھی، علماء کا قتل کیا تھا. وہ بھی سیکولرزم تھا، تو وہ سیکولرزم سے کے خلاف نہیں تھا. تو اس لیے یہ ہمارے کچھ سیکولرز ہیں، وہ سیکولرزم کے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیوریشنز جس میں ریلیجیس آزادی ہے وہ اس کو اس کا ایبسلوٹ اسٹینڈرڈ مانتے ہیں. بٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سیکولرزم از ایز ریلیٹیو ایز دا سیکولر ہم اور ہر سیلف جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جتنا اس کو سیکولرزم اچھا لگ رہا ہے، جس طرح کا اچھا لگ رہا ہے وہی نیچے آئے گا. اگر اس کے لیے ہے کہ مذہب بین تو مذہب بین، مذہبی آزادی تو مذہبی آزادی. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اوپر رولر بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ مائنورٹیز کو اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ حکمران بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اگر ایسی بات کر رہا ہے تو. ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں آپ اکثر بات کرتے ہیں مذہب کی. پاکستان میں جو اسلامی قوانین ہیں وہ ساری چیزیں ہیں، ان کے نفاذ کی اکثر بات ہوتی ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ انگریز کے جانے کے بعد جو ہماری جو اسٹیٹ ہے اس کو اسلامک ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جو وائل حلق کا جو امپاسبل اسٹیٹ کا جو تھیسس ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ نے ایک اسلامی اسٹیٹ بنانی ہے اور ان کو سیکولر ویلیوز پہ بنائیں تو وہ کبھی بھی نہیں بنے گی. دیر از دی امپاسبل اسٹیٹ، ناٹ جسٹ این امپاسبل اسٹیٹ. اب جب انگریز کی حکومت تھی اور اب جب کہ انگریز کی حکومت نہیں ہے تو ڈفرینس کیا ہے کہ اس وقت ہمارا کمشنر ایک سفید فام ہوتا تھا، آج وہ میری رنگت کا ہے. کیا قانون میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کیا اس کے عہدے میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کیا یہاں پہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم آ گیا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں سارے اسلامی قوانین کو فالو کر رہی ہیں؟ نہیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بالکل ویسا ہی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے. لیکن اوور آل جو آپ کا سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوا، کہ ہم نے ریاست کی مشینری کو آپریٹ کرنے والے آفیسرز کی جلد کی رنگت بدل دی ہے، سسٹم کو نہیں بدلا.
سسٹم کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اب اسلام کا پولیٹیکل سسٹم یہاں پہ آئے, اسلام کا اکانومی یہاں پہ آئے, اسلام کا جسٹس سسٹم یہاں پہ آئے. آنی چاہیے. پاکستان بنانے کا مقصد اور کیا تھا؟ لیکن 78 برس بیت گئے, ایک صدی ہونے کو ہے, ابھی تک تقریباً 78 برسوں میں نہیں ہو سکا. تو کسی بھی مریض کو اس کا علاج کرنے سے آپ اس وجہ سے نہیں رکیں گے کہ یہ اتنے عرصے سے بیمار ہے. آپ اس کا علاج کریں گے ہی اس لیے کہ وہ بیمار ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی چاہیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. تو اس کا آرگومنٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ آزادی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ کو آج تک نہیں ملی. دیٹس ناٹ دی آرگومنٹ. مطلب اس کی جد و جہد جاری رہے گی. ایبسلیوٹلی. آپ کر رہے ہیں. آپ نے اگر میں نہ کر رہا ہوتا تو بلاتے مجھے اس پروگرام میں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے شراب پر پابندی لگائی, اس کے بعد پاکستان میں شراب کی مانگ بڑھ گئی. ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد پاکستان جہاد میں چلا گیا, افغان وار میں. نواز شریف صاحب اسلامی جمہوری اتحاد بنایا, اسلام کو نافذ کریں گے, اور بینظیر بھٹو کے اوپر بہت سارے فتوے لگائے اور عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دیا. عمران خان نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا. یہ سارے صرف دعوے ہیں یا ان میں سے کہیں پر آپ کو لگا ہے کہ کسی دور میں امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے؟ اگر دیکھیں اس کو بائنڈریز میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کا کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک. تو کچھ نہ کچھ افیکٹ تو ہوتا ہے. جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 دفعہ تو ٹھیک وقت بتا ہی دیتی ہے, دن اور رات میں ہی نہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا امپیکٹ. لیکن اگر کچھ ہوا ہوگا, آپ کو لگتا نہیں؟ بات ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک ہمارے پاس نفاذ شریعت ایکٹ آ گیا تو کم سے کم لیجسلیشن تو موجود ہے, اب اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک تو اس کے سائڈ بینیفٹس کی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک اسکیم ساری بنائی ہے اس لیے کہ اس میں آپ صرف اسلام کو یوز کریں تو بائیں لاج اسلام محض یوز ہی ہوگا. ٹھیک ہے. امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ریاست مدینہ والی آپ بات کریں یا باقی جو آپ نے مثالیں دی ہیں, سوائے بھٹو صاحب والی بات, وہ ایک غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں شراب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. یہ کوئی ایسا کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکے. ہاں ٹھیک ہے, انٹرویوز میں یہ بات اچھی لگتی ہے, ڈبیٹس میں یہ بات اچھی لگتی ہے. پاکستان میں شراب نہیں پی جاتی, بٹ ٹو سے کہ اس پابندی کے بعد ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شراب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے آفٹر دا بین. ڈو یو ہیو اینی تھنگ لائک دیٹ؟ نہیں. ویسے یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ جس چیز کے اوپر پابندی لگتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے لیٹس لیو ایٹ دیٹ. وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک چیز پہ اگر پابندی ہی نہیں ہے تو وہ خبر بھی نہیں ہے نا. جب پابندی ہے اس کی, اب پاکستان میں جو نان مسلمز ہیں جن کے ریلیجن میں شراب کی اجازت ہے مثال کے طور پہ, اب اگر ایک خبر ایک بین لگ جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ ان پہ بھی لگا کہ نہیں لگا. نہیں بھی ان پہ نہیں لگا, وہ پی سکتے ہیں. وہ کتنے لوگ ہیں, اتنے پرسنٹ ہیں, تو آل آف سڈن اتنے پرسنٹ ڈیمانڈ تو ان پیپر آ گئی ہے. ٹھیک. جو بین سے پہلے رپورٹ نہیں ہوتی تھی. تو یہ اس طرح سے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے. اور پاکستان میں آدمی کو سوچ سکتا ہے کہ شراب پہ پابندی لگی اور شراب کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈز اینی ون ہیو اینی پرائمری سورس اس کے پیچھے؟ نان واٹس ایور. اوکے. اس مذہب میں شدت پسندی کا رجحان پایا جاتا ہے پاکستان میں. اکثر آپ نے دیکھا جڑا والا واقعہ ہوا, وہاں پر بھی کسی شخص کو جو ہے کہا گیا کہ اس نے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. مذہبی شدت پسندی کو کہاں پر آپ رینک کرتے ہیں؟ کسی بھی جگہ جب عدل و انصاف نہیں ہوگا تو لوگ ایموشنلی اٹیچڈ جس چیز سے زیادہ ہوں گے ان کا وائلنس اسی رستے نکلے گا. وہ انگلینڈ ہے تو فٹ بال کے راستے وائلنس نکلے گا. اب وہ چونکہ سیکولر گیم ہے, سیکولر تو نہیں کہنا چاہیے, گیم ہی ہے ایک, وہ تو ریلیجس بھی نہیں ہے, ارریلیجس بھی نہیں ہے. لیکن جو وہاں پہ وائلنس ہے پاکستان تو ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں کچھ. جس سال غالباً 2023 کی بات ہے کہ پاکستان میں جو فیٹیلیٹیز گن ریلیٹڈ ہیں وہ کچھ ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے, کوئی 300 کچھ کے لگ بھگ کوئی اتنی تھی تقریباً. ٹھیک. امریکہ میں اس سال 18,000 تھیں. جس سال پاکستان میں 0 میس شوٹنگز تھیں, صرف اس سال نہیں, آن این ایوریج امریکہ میں 650 ہیں. یہ واٹ اباؤٹزم نہیں ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جب لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق وہ نہیں ملتے ہیں تو لوگ پھر جس چیز سے ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہاں سے وائلنس نکلتا ہے. امریکہ میں مثال کے طور پہ سیکنڈ امینڈمنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے, اونرشپ آف گن اینڈ سو فورتھ, یہ رائٹ ٹو بیئر آرمز, تو لوگ وائلنس وہاں سے نکالتے ہیں. امریکہ میں اپنا یو کے میں فٹ بال بہت ہے تو وہاں فٹ بال کا وائلنس ہے. پاکستان میں نیچرل سی بات ہے کہ یہاں پہ ریلیجن کا
لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پیکج یہاں پہ لوگوں کو ملا ہے یہ ریلیجن کی ایک لیئر ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے. آپ یہ ختم کر دیں ریلیجن کی لیئر. جس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے سسٹم بیسڈ, وہ ادارے جو سوسائٹی میں عزت نفس بحال کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جیسے تھانہ اور کچہری ہے, وہیں پہ انسان کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہے. یہ مذہب ہے, اخلاقیات ہے کہ لوگ ابھی تک سمٹے ہوئے ہیں, آپ یہ ختم کر دیں تو جو کووڈ میں ہوا تھا یو کے میں, نیدرلینڈز میں, بیلجیم میں, کہ لوگوں نے 5G کے ٹاور جلانا شروع کر دیے تھے کہ کسی نے بتا دیا تھا کہ کرونا اس سے پھیل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے, میں نے اپنی ویڈیوز میں بتائی ہے کہ جب بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے رویوں میں تشدد آتا ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں بائیں لارج سسٹم پھر بھی پیسفل اس لیے چل رہا ہے کہ ایک ریلیجس پیسفلنس ہے یہاں پہ. انڈیویجول واقعات آپ کو ملتے ہیں جیسے آپ نے جڑاوالا والا کہا, شور, لیکن ہم اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کہ میں اسپیسیفک واقعے کی بات کر رہا ہوں, میں ریلیجس وائلنس کو میں نگیٹ نہیں کر رہا, کہ میں نے جو ان لوگوں سے اس جگہ کے لوگوں سے بات کی تو جو انفارمیشن مجھے ملی کہ جن لوگوں نے, یعنی کہ کئی گھنٹے گزر چکے تھے اس بات کو, کوئی وائلنس نہیں ہوا, پولیس کا آنے میں بھی ڈیلے تھی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ چل رہی تھی کہ کوئی وائلنس نہیں تھا. لیکن جو وائلنس سٹارٹ ہوتا ہے ایسے نقاب پوش لوگوں کے ذریعے کہ جن کو ہم نہیں جانتے, یعنی کہ کسی نے چہرہ چھپایا ہوا تو پھر بھی آپ اپنے علاقے کے بندے کو پہچان تو لیتے ہیں باڈی لینگویج سے, کسی نہ کسی طرح سے, کہ جس طرح سے انہوں نے آ کے پیٹرول بمس پھینکنے شروع کیے اور اس کے بعد پھر ایک موب, جسے کہتے ہیں نا آل ہیل بروک لوز, اس کے بعد یہ سارا سٹارٹ ہوا. بٹ لیٹس آلسو ریممبر کہ اس کے بعد جڑاوالا کے وہاں پہ جو لوگوں نے اپنی مسجدوں کو کمیونٹیز کے لیے کھولا, ان کے گھر ری بلڈ کیے, یہ بھی کرنے والے مسلمان تھے اور اپنے ریلیجن کی وجہ سے کیا. ٹھیک. اس کمیونٹی کو دوبارہ سے آباد کیا, وہ کرنے والے بھی مسلمان تھے اور اپنے ریلیجن کی وجہ سے کیا. اٹس ایکسٹریملی انفیئر کہ ہم صرف ایک ڈائمنشن کور کرنے کے بعد جو اچھی چیز ریلیجن کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو ہم خبر کا حصہ تک بننے کے ہم قابل نہ سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ مینشن کرنی چاہیے. میڈیا قصوروار ہے, میڈیا قصوروار ہے. دیکھیں, جو چیز انڈسٹری بنتی ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے. آپ کو گاؤں میں بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں, فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آئیں, آپ کو اس کے اندر فاؤل تم نے یہ کیوں کیا یہ شکایت نظر آ جائے گی, میچ کیوں فکس کیا یہ شکایت نظر نہیں آئے گی. لیکن فیفا ورلڈ کپ میں شکایت نظر آ جائے گی, اس لیے کہ وہی سپورٹ اب انڈسٹری بن چکی ہے, اس میں پیسہ انوالو ہو چکا ہے. تو اب جو میڈیا کی بات کرتے ہیں, خبر کا تعلق تو اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان کا اس دنیا سے تعلق ہے. لیکن اس خبر کو جب آپ انڈسٹری بنائیں گے تو اس کے اندر کرپشن آئے گی. ٹھیک. اور مجھے بتائیے, آپ گلی سے گزر رہے ہوں, میں گلی میں گزر رہا ہوں, کوئی اخبار ہو جس میں لکھا ہوا ہو کہ آج دنیا میں سارا کچھ ٹھیک ہے, اس اخبار کو آپ بھی نہیں خریدیں گے, میں بھی نہیں خریدوں گا. اسے ہم خریدیں گے اس وقت جب دنیا میں مار دھاڑ, قتل و خون, بم بلاسٹ, یہ وہ سارا نہیں ہے تو کریٹ کرو. تو میڈیا انڈسٹری تو کھڑی ساری اسی چیز پہ کریٹ کرتے ہیں. یہ واٹ ڈو یو تھنک سر؟ نہیں, آپ نے کہا نا کہ یہ اگر نہیں ہے تو کریٹ کرتے ہیں. جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے بڑے لیول پہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے, فیئر انف, لیکن یہ تو 1948 میں بھی ہو چکا ہے. تو میڈیا نے کیا کریٹ کیا کہ جو مظلوم ہیں وہ ظالم تھے, جو ظالم ہے وہ مظلوم تھے, ان کے اسرائیلی مظلوم تھے. یہ 67 میں بھی ہوا, یہ 80s میں بھی ہوا, یہ تو ہوتا آیا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہوا. جب بھی ہوا مظلوم اسرائیلی نکلے اور ظالم فلسطینی نکلے, تو یہ کسی نے کریٹ کیا ہوا تھا نا. یہ تو پہلی بار ہے کہ لوگوں کو یہ تو ظاہر سی بات ہے, اینگلنگ ہے نا. اب اس کو بی بی سی یا کوئی اور جو ہے برٹش میڈیا اس کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ فلسطینی ٹھیک کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پاکستانی یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیلی ٹھیک کر رہے ہیں. دس از دا پوائنٹ. پاکستان کا آپ کسی بھی دنیا کا میڈیا کہ بتائیں کہ خبر جب انڈسٹری بنتی ہے اس کے پیچھے پیسہ آتا ہے تو وہ ایک پروڈکٹ بنتا ہے. اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو مارکیٹنگ جب آپ کریں گے تو وہ ساری فیئر بیسس پہ تو نہیں ہوگی. بڑی سمپل سی بات ہے. کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جنگ ہوتی ہے, جنگ کے بعد کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے, لیکن کسی ملک کی میڈیا کے مطابق اس کے ملک نے کبھی جنگ نہیں ہاری ہوئی ہوتی. ایگزیکٹلی. جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ہمارے ہاں مطالعہ پاکستان پہ بڑا مسئلہ ہے, ہمارے دیسی سیکولرس کو. مطالعہ ہندوستان کا بھی دیکھا ہے, وہ 65 کی جنگ بھی جیتے ہوئے ہیں, 48 کی بھی جیتے ہوئے ہیں. ابھی جو انہوں نے یہ 2025 کی بھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے 15 جہاز بھی گرا دیے ہیں. تو اس میں تو ہم بھی جیتے ہوئے ہیں نا ساری جنگیں.
تو ہم کہتے ہیں اس کو آبجیکٹیو لیول پہ آپ لے کے جائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم 71 کا نہیں کہتے. تو اور بہت سے پرابلمس ہیں پاکستان میں. ہم کہتے ہیں ہمارے 80,000 لوگوں کی جانیں گئی ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں. ہم نہیں کہتے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوئی. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جب کہتے ہیں نا کہ میڈیا کیا کریٹ کرتا ہے, تو میں آپ کو جو مختلف ایگزامپلس دے رہا ہوں, کوئی اسرائیل کی دے رہا ہوں, کوئی دنیا کی جنگوں کی دے رہا ہوں, پاکستان انڈیا کی دے رہا ہوں, وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ ٹروتھ نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. فیکٹس کو کریٹ کیا جاتا ہے, اور میڈیا اگر یہ کام نہ کرے تو میڈیا نہیں رہتا. لیکن میڈیا کا کام تو خبر دینا ہے نا. کچھ ان یوزول واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے. یا دس از آئیڈیلی کسی جہاں میں شاید ایسا ہوتا ہوگا, لیکن میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. میڈیا کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں. میڈیا کا بہت ہی انٹرلنکڈ انٹرٹوائنڈ قسم کے اس کے انٹرسٹس ہیں, پالیٹکس میں, گلوبل افیئرز میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں. یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز وہ دنیا کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کام روپوں میں ہوتا ہے, امریکہ میں کام ڈالرز میں ہوتا ہے, یو کے میں کام پاؤنڈز میں ہوتا ہے. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر آل دا سیم. بزنس ہے نا. ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا اگر اپنے پیسوں کے لیے یہ سارا بزنس نہیں کرے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ دیٹس دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ. ایسا ہی ہے نا. یا چلیں اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایکسٹریمزم پاکستان کے میں جو ہے وہ مذہبی شدت پسندی کے اوپر بات ہوتی ہے اکثر, اور آپ کہاں پر اس کو رینک کہاں پر کرتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ایکسٹریمزم ہونی چاہیے, یا مذہب اس کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ اسی عام طور پہ ہم ایکسٹریمزم اور وائلنس کو مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو سیپریٹلی دیکھنا چاہیے. اوکے. پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے وہ ریلیجس نہیں ہے. ایکسٹریمسٹ ریلیجس نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. سیکولر ہے. یا اوکے. سو مثال کے طور پہ آج ہماری کوئی آئس کریم, ایک ویڈیو میں نے عرض کیا تھا, لوگ کہتے تھے کہ کیسر صاحب آپ ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے, آپ ایسوں پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو میں نے اس کی ویڈیو میں جواباً یہ پوچھا تھا کہ آج کوئی آئس کریم نہیں بک سکتی جب تک اس میں کسی گھر کی عزت ڈانس نہ کر رہی ہو. چائے نہیں بک سکتی. یہ آپ نے ہم پہ امپوز کیا یا ہم نے آپ پہ امپوز کیا ہے؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, یہاں پہ سود نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے ہم پہ امپوز کیا یا ہم نے آپ پہ امپوز کیا ہوا ہے؟ پاکستان کی ویلیوز, پاکستان میں ہم اسلامی سزائیں نہیں دے سکتے. یہ کس نے امپوز کیا ہوا ہے؟ اسلامی ملک میں اسلام ہمیں نظر نہیں آتا. یہ سب ایکسٹریمزم ہے. یہ وائلنٹ نہیں ہے. اوکے. لیکن یہ ایکسٹریمزم ہے. اب مسلمانوں کی جب آپ بات کریں گے, ایٹ بیسٹ آپ کیا بات کریں گے؟ انڈیویجول وائلنس کی بات کریں گے. غلط ہے, لیکن پاکستان ایکسکلوسیو نہیں ہے. پاکستان میں اس کو ہم جرم کہتے ہیں. ہمارے ہاں اور جو ویسٹ کے لوگ جن کی طرف سے یہ باتیں لے کے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں, بھائی ہمارے ہاں دہشت گرد رہے گا. ایک بڑی سمپل سی بات ہے. عراق کی جنگ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف تھی. دہشت گردی کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں دہشت گردی پائی جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی, یونائٹڈ نیشنز کی all agreed upon جو دہشت گردی ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آپ بتائیں. ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں, سرے سے ہے ہی نہیں. ریزن اس کی کہ ہر ملک, میں نے عراق کی اگزامپل دی, میں واپس طرف جانا چاہوں گا, ہر ملک نے کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے ہوئے کہ دہشت گردی کو جس طرح سے مرضی ڈیفائن کریں, کوئی نہ کوئی ملک دہشت گردی نکلے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا بہتر کیا ہے, چھوڑ دو. لیکن پھر بھی ایک جنرلی ایکسیپٹیبل جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ وائلنس جو رول آف لاء کے باہر ہو وہ دہشت گردی ہے. تو عراق کی جنگ اگر رول آف لاء جو انٹرنیشنل رول آف لاء ہے اس کے باہر تھی اگر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردی کی جنگ تھی. تو ہمارے ہاں تو کوئی دہشت گرد جو ہے وہ صدر نہیں بنے گا, دہشت گرد ہی رہے گا. امریکہ کا دہشت گرد صدر کیوں بن جاتا ہے؟ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وائلنس. برطانیہ کا دہشت گرد ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. بچر آف گجرات انڈیا کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. ہمارے ہاں کسی بھی دہشت گرد کو کہیں تمہیں الیکشن لڑو, تمہیں اگر 10 ووٹیں بھی مل گئی تو بڑی بات ہوگی. وی آر سویلائزڈ انف, بٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس کہ ہمارے ہاں مجرم ہے. آپ کا دہشت گرد آپ کا حکمران ہے, ہمارا دہشت گرد ہے. اور پھر یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں ویسٹ کو زیادہ کرٹیسائز اس لیے کرتا ہوں کہ نیریٹیوز وہاں سے آتے ہیں زیادہ, کہ نازیز یورپین تھے,
دہشت گرد تھے، انہوں نے سب سے زیادہ یورپینز کو مارا اور یورپینز نے ان کے خلاف جنگ شروع کی اور ان کو شکست دی. دیر فور نتیجہ یہ ہے کہ جو یورپینز ہیں وہ سارے دہشت گرد نہیں ہیں. ہمارے ہاں داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو، جو بھی ہو، یہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمان ان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں سارے. بائی دس ڈیفینیشن سارے یورپین نازیز کیوں نہیں ہیں پھر؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک جسٹ اینڈ فیئر پوزیشن ہے، بٹ اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ. تو ہم وکٹم ہیں بھائی، ہمارے ملکوں کے ملک تباہ ہوئے ہیں، ہمارا 1 کروڑ سے زیادہ بندہ شہید ہوا ہے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ملک کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب کاؤنٹ کر کے دیکھیں، کئی اسلامی ملک تھے، آج اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ لیکچر نہ دیں. ہم پہلی جنگ عظیم کے ذمہ دار نہیں ہیں، دوسری جنگ عظیم کے ذمہ دار نہیں ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد 1 کروڑ بندہ ہم نے نہیں مارا ہوا ہے، تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ ہم نے قبضے نہیں کیے ہوئے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. اف اینی تھنگ وی آر دا وکٹمس، ہم وکٹم ہیں اس کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں میں اس لیول کا ایکسٹریمزم نہیں ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے؟ کس لیول کا؟ ایٹم بم یوز کرنے کا؟ شیورلی نہیں. عراق کی جو پہلی عراق وار ہوئی ہے 90s کی، اس کے بعد ٹریڈ امبارگوز کے ذریعے 5 لاکھ بچے مارنے کا نہیں، اس لیول کا ہمارا نہیں ہے. ٹھیک. ایران میں بھی 3 سے 4 لاکھ کی تعداد بچوں کی بتائی جاتی ہے کہ جو دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اتنے بچے مارنے کا نہیں، اس لیول کا ہمارا نہیں ہے. ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس پہ حملے کر کے ان کو ختم کر کے دوبارہ سے شاہ کو لے کے آنے کا یہ اس لیول کا ہمارا نہیں ہے. اور کیا تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنے نہیں، اس لیول کا ہمارا نہیں ہے. ہر جنگ کے پیچھے ہمارا ہونا نہیں، ہم اس میں بھی نہیں ہیں. تو کون ہے؟ وہی جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے. آج بھی آپ دنیا کے 10 بڑے ملک دیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچتے ہیں، تو ان میں سے ان 10 میں سے 5 جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں، وہ اس میں سے اب نکلتے ہیں جب بھی لسٹ بنتی ہے. اٹس اے سمپل سائنس. اگر اسلحہ بیچنا آپ کا بزنس ہے تو امن آپ کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن آپ ہی دنیا میں بدامنی کریں، آپ ہی اپنے اسلحے کو ملٹری گریڈ کر کے بیچیں، اور بعد میں آپ ہی جج بنے بیٹھے ہوئے ہو، یار تم لوگ بڑے دہشت گرد ہو. اٹس ٹائم دیٹ وی سے شٹ دی ہیل اپ. انف از انف. ملک ہمارے برباد ہو گئے، عورتیں ہماری ماری گئی، بچے ہمارے مارے گئے، ابھی تم ہمیں بتاؤ کہ دہشت گرد ہیں. تو میرے لیے ہے کہ یہ ارج پیدا ہونی چاہیے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ پہلی جنگ عظیم کا حساب دو، دوسری جنگ عظیم کا حساب دو، ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ تم نے گرائی تھی اس کا حساب دو، 5 لاکھ بچے عراق میں شہید، تقریباً اتنے ایران میں شہید. You get to tell us that we are the bad guys? No. It's about time that we turn the table and say, now you have to shut your mouth on that topic and open your mouth on the other. Explain yourself. That is the only terms and conditions. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پاکستانی گورنمنٹ اس پر بات نہیں کرتی، اور ایون کہ ابھی جو ہے وہ The reason میرے جیسے لوگوں کو اس پہ بات کرنی پڑتی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں کرتی. ہم کشمیر پہ عام طور پہ بات نہیں کرتے بیکاز وی آر کانفیڈنٹ انف کہ ہماری حکومت کام کر رہی ہے، ہر لیول پہ اس کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ہم فلسطین پہ بات کرتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی. کشمیر پہ کر رہی ہے. کشمیر جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے فورمز ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ ہی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کو مقدمہ لڑ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک مقدمہ لڑ رہی ہے کشمیر کا؟ ٹھیک کی ڈیفینیشن آپ کی ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، بٹ وی نو کہ گورنمنٹ اس پہ پیسو نہیں ہے، اگریسو ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ انڈیا کا جو بلوچستان کے اندر اتنی زیادہ جو اس کی انکرجنس ہوئی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ کشمیر کے مقابلے میں کیس ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے. تو اسے پاکستان کی حکومت سے کوئی مسئلہ ہے، وہی وہ کر رہا ہے نا یہاں پہ. تو اس لیے عام پاکستانی اس معاملے میں کمفرٹیبل ہیں کہ سم ون از ڈوئنگ دیئر جاب. جب یہ جو میں نے ابھی امریکہ والی باتیں کی ہیں یا فلسطین والی باتیں ہیں، دا ویری فیکٹ کہ گورنمنٹ یہ باتیں نہیں کرتی ہے، تو پھر میرے جیسے لوگوں کو یہ بات کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں کر پاتی؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ وہی وجہ ہے جو آپ نے آگے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ابھی تک اسلامک سسٹم کیوں نہیں آ سکا. اٹس دا سیم ریزن. کب تک لگتا ہے کہ یہ مطلب صرف اکیلا کیسر احمد اور آپ جاگ جائیں؟ کیسر احمد راجہ کے بولنے سے کتنا کو فرق پڑ رہا ہے؟ کیسر احمد راجہ اس وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتا کہ باقی سارے خاموش ہیں. اچھا. ہمارا تو سسٹم دیکھیں، خاموشی جرم بن جاتا ہے اس وقت جب آپ کو پتہ ہے کہ ظلم آپ کے سامنے ہو رہا ہے. دنیا میں بڑے ظلم اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ظلم کرنے والے بڑے مضبوط تھے، بلکہ وہ اس لیے ہوئے کہ ان کو روکنے والے خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، کسی نے روکا نہیں تھا. ایک آواز ہے،
ایک صدا ہے. If nobody listens, even then آپ اپنے کانشنس میں کلیئر ہیں. ٹھیک. Even if you have to say that each and every one of you is wrong, you're confident within yourself to say that yes, I want to be able to do that because مجھے پتا ہے میں ٹھیک ہوں. Convince me through arguments, rationality. Sure, I will listen to you. لیکن جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ میرا کریٹڈ نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو رپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بھی انسان کہے کہ اس پہ ہم نے خاموش ہو جانا ہے اور صرف اس وجہ سے کہ یار میرے بولنے سے کیا ہوگا. پیپل ڈونٹ نو کہ ایک آدمی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے. کیسے آپ یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جس طرح میں نے بات کی کہ الزام لگاتے ہیں آپ پر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کیا یہ جو رویہ ہے, بیہیویئر ہے ہمارا کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ اس طرح سے ہے, وہ اس طرح سے ہے, تو کیا یہ رویہ بھی ایکسٹریمزم میں آتا ہے؟ دیکھیں بائی ڈیفالٹ ہماری جو انیٹ ڈسپوزیشن ہے وہ سچ پہ ہے. جب آپ اس سے ڈپارٹ کریں گے تو ایکسٹریمزم تو آ گیا. میں تصدیق نہیں کروں گا, مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ جھوٹ جو اس کے مفہوم میں جھوٹ کو زنا سے بھی زیادہ برے طریقے سے کنڈیم کیا گیا ہے. اگرچہ اس کی صحت پہ میں کروں گا, لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زنا پھر بھی انسان کی سرشست میں اس کی نیچر کے اندر آتا ہے. جھوٹ انسان کی نیچر میں نہیں ہے. پیدائشی طور پہ انسان جھوٹا نہیں ہوتا, لیکن پیدائشی طور پہ وہ سیکشول ارجز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ایک خاص عمر میں جا کے ٹریگر ہوتے ہیں. ٹھیک. جھوٹ ایک چیز جو باہر سے آتی ہے. تو جب آپ اس کو اسیوم کر رہے ہیں اپنی نئی ڈسپوزیشن کو کنسیڈ کر کے, تو یہ فکری ایکسٹریمزم بھی ہے. ویسے سوسائٹی میں آپ نے تو کرپشن ڈال دی کسی انسان کے حوالے سے, وہ کر دیا. میں ایک یونیورسٹی میں وہاں پہ کوئی 100-200 اسٹوڈنٹس انہوں نے سائن کر دیے کہ اس کو بات نہ کرنے دو. یہاں پہ وائلنٹ ایکسٹریمزم بھی ہو رہا ہے, سارا ہو رہا ہے سیکولر اسٹوڈنٹس کی طرف سے. مجھے یونیورسٹی میں چھپا بھی دیا, IBA کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی کے اندر چھپا بھی دیا سارا. اس کے اندر میرے بارے میں جو جھوٹ لکھے اب ان بچوں کو نہیں پتہ ہے. میں ایک شریف انسان ہوں. آپ نے تو اتنا بڑی غلطی کر دی ہے کہ آپ نے تو سائن کر کے ساری پٹیشن میرے سامنے رکھ دی ہے. میں نے تو صرف جا کے اب NCCI یہ ہے, اس وقت FIA وہ سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا, اس میں جا کے صرف میں نے بتا دینا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف یہ کیا, پبلک میں کیا ہے, یونیورسٹی پبلک پلیس ہے, آپ کی کیریئر ختم. لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں آپ نے کیا ہے جو ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا تو کچھ نہیں جانا تھا, وہ تو آپ کے نام بھی نہیں جانتے. بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو روین اینی ونز کیریئر بیکاز آف دیٹ, بیکاز میں آپ کو ڈسون نہیں کر رہا, آئی ایم آن یور سائڈ کہ آپ بھی بچ جائیں. تو اس طرح کی چیزیں تو جھوٹ کے جھوٹ کے ایکسٹریمزم اس کے ساتھ اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں اس طرح کے, یہ تو بڑی عام بات ہے. لیکن آپ اسے ایک اسٹیپ آگے بھی جائیں. ابھی رپورٹڈلی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ہمیں بڑی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو وہاں پہ سیکورٹی ڈیٹیل کے ہیڈ ہیں, ان پہ سیکولر لوگوں نے, ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں, انہوں نے تشدد کیا ان پہ. اچھا. قائد اعظم یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ باقاعدہ مسجد تو نہیں ہے, لیکن ایک ایریکٹڈ وہاں پہ ایک ایریا ہے جس کو مسجد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ مسجد کے طور پہ ہی استعمال کی جاتی ہے. وہاں پہ سیکولر اسٹوڈنٹس نے اٹیک کر کے قرآن کے ورق پھاڑے, جو بچے قرآن کا درس دے رہے تھے ان پہ تشدد کیا. اچھا. میرے بارے میں کچھ باتیں ہونے لگی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ کا لیکچر وغیرہ کرانا ہے تو آگے سے گولیوں وغیرہ کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی, تو ادھر آ کے دکھاؤ. سیکولرز دے آر ناٹ ویری نائس پیپل. نہیں, لیکن پرابلم ایک یہ ہے کہ جب بھی ایکسٹریمسٹ یا ایکسٹریمزم کا لفظ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتا ہے کہ یہ مذہبی شدت پسند. آپ ان سے پوچھیں جو مذہبی شدت پسندی کا الزام لگاتے ہیں, پاکستان میں اس وقت منظم ٹیررزم جو ہے وہ BLA کی صورت میں آ رہا ہے, جو کہ سیلف ڈکلیئرڈ سیکولر پارٹی ہے. پاکستان کے کتنے سیکولرز ہیں جنہوں نے کبھی انہیں کنڈیم کیا ہے؟ یہ تو ریشنلائز کرتے ہیں. میں آپ کو نام لے کے بات کرتا ہوں. وہ کراچی یونیورسٹی میں اٹیک ہوا, سید مزمل صاحب کی ویڈیو آتا ہے جس میں ریشنلائز کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں یہ ایسا کرتے کیوں ہیں. بھائی TTP کا کوئی دہشت گرد آ کے کرے, کبھی آپ نے نہیں پوچھا, اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے. دہشت گردی کو کبھی ریشنلائز نہیں کرنا چاہیے. ایمان مزاری صاحبہ نے ابھی وہ جو لڑکا ہے سفیان, اس کے ریشنلائز کرتے ہوئے پوری پوسٹ لکھی ہے کہ وہ کتنا اچھا تھا, اس کو دہشت گرد بنا دیا گیا. وہ مارا گیا ہے, سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا کیونکہ وہ دہشت گرد تھا. تو جب دہشت گردوں کے ساتھ آپ کے دل میں ہمدردی ہے تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں.
کوئی کس کیپیسٹی میں، کوئی کس کیپیسٹی میں، کوئی وکیل کی کیپیسٹی میں، کوئی ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں. لیکن اگر آپ دہشت گردی کے لیے، تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صرف جھوٹ بولنا ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. پریکٹیکلی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. یہ تعداد میں کم ہے، ان کا نہیں بنتا، لیکن وہ جتنا غصہ ہے وہ آپ دیکھ لیں BLA کے ذریعے نکال لیتے ہیں. پلیز ڈونٹ لک ایٹ دیئر کوئی انوسنٹ فیسز، کوئی انوسنٹ فیسز نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کا انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. ان کی ہسٹری ساری قتل و خون پہ، خاص کر یہ جو سوشلسٹ سیکولر ہیں، آپ ماؤ کے اور اس کے اسٹالن کے اور لینن کے اور پول پوٹ کے ملائیں، دنیا کی تاریخ میں کسی نے انسانوں کو اتنا قتل نہیں کیا جتنا اس معصوم طبقے نے کیا ہوا ہے. چہرے سے معصوم نظر آتے ہیں. ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ. کیا آپ دنیا بھر میں جو باقی مظالم ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پاکستان کے بہت سارے سوشل ایشوز ہیں، آپ ان کے اوپر کھول کے بات نہیں کرتے. فار ایگزامپل پاکستان میں لائک پالیٹکس کو دیکھ لیں تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا کسی کو. ایون کہ فلسطین کے حوالے سے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، دفعہ 144 لگ جاتی ہے. وائی ڈو یو تھنک کہ میں اس پہ نہیں بولتا؟ مطلب آپ جتنا کھل کے باقی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، یا جو ایکسٹریمزم ہے مسلمانوں کے حوالے سے، یا پاکستان کو جو نیریٹو ایک بنا دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ بہت زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں. پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کم بات ہوتی ہے. سو مثال کے طور پہ اگر میں کسی جگہ پہ یہ کہوں کہ تم ہماری ہڈیاں توڑ دو یا ہمیں اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دو، تو ہمارے جلے ہوئے گھر بھی گواہی دیں گے، اور ہمارے کٹے ہوئے بچے بھی گواہی دیں گے، اور ہمارے جسموں سے اٹھتا ہوا دھواں بھی گواہی دے گا کہ ہم بے وفا نہیں تھے. اور یہ میں ان سب کے سامنے کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈالے بھی کھڑے ہوں، پولیس بھی کھڑی ہو، سارا کچھ کھڑا ہو. تو یہ آپ کی کریوسٹی کو سیٹسفائی کرے گا کہ اگر میں ایسا کہہ دوں تو؟ میں آپ سے نہیں چاہ رہا کہ آپ بولیں اس پوڈ کاسٹ میں بولیں، میں بول چکا ہوں، لیکن میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں نا، عام آدمی بہت سارے لوگوں نوٹ کر لیا سر، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں. کہہ چکا ہوں لیکن پبلک میں، لیکن کسی پرائیویٹ میٹنگ. ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرا سوال وہ ہے کہ آپ اس لیول کا نہیں بولتے. بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے آپ کے اوپر. اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اگر اس پہ بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر میں کوشش کروں گا اور اس پہ میں بات کروں. چلیں ٹھیک ہے جی، مزید اس کے اوپر نہیں کرتے. یہ بتائیں، آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں دیسی لبرل. یہ لبرل کی ڈیفینیشن تو آپ نے اسٹارٹ میں بتا دی، یہ دیسی لبرل کون ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائیے گا. احساس کم طریقے مارے ہوئے اسپائن لیس لوگ جو ایک فورن آئیڈیالوجی کے آگے بہہ گئے ہیں. اور مجھے اس فورن آئیڈیالوجی سے مسئلہ نہیں ہے جب تک وہ فورن میں رہے. مائنڈ یو میری آدھے سے زیادہ زندگی وہیں پہ گزری ہے، اینڈ آئی ریسپیکٹ دوز آئیڈیالوجیز کے لوگوں نے چوز کی ہیں، وہ ان کا حق ہے، دیٹس آل فائن. لیکن جیسے میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ زبردستی شریعت نافذ کر دوں، کسی اور کے پاس بھی رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسلامی ملک جو کہ شرعی ہونا چاہیے اس پہ آ کے لبرلزم یا سیکولرزم کو امپوز کر دے. دیٹس ویئر آئی اسٹینڈ. تو یہ جو ہمارے دیسی لبرلز ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس بہاؤ میں بہے ہوئے لوگ ہیں کہ انہوں نے، اور صرف لبرلز نہیں، سیکولرز کی مجموعی طور پہ بات کریں کہ امت پہ جو بدترین وقت آج ہے، جیسے میں نے آگے بتایا کہ کتنے ہمارے ملک تباہ ہوئے، کس لیول کی تباہی دیکھی، کتنی لاشیں اٹھائی گئیں، اس وقت میں جس آئیڈیالوجی کے لیے یہ کیا گیا، مائنڈ یو یہ لبرل ایکسپینشنزم ہے، اس میں کوئی کسی کو دو آراء نہیں ہونی چاہیے. اینڈ آف ہسٹریز دا لاسٹ مین اینڈ سو فورتھ، بڑے پہلے سے یہ تھیسز لکھے آ رہے تھے، کتابیں اور مضامین. تو اس وقت میں بجائے اس کے کہ وہ امت کے لیے ان کے دلوں پہ ایک پھاہا رکھیں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دوبارہ سائنس کی طرف جانے کا وقت ہے، فلاسفی پڑھنے کی طرف جانا ہے، ٹیک ڈیولپ کی طرف ہمیں جانا ہے، اپنے ریلیجن کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو ہم نے اپولوجائز نہیں کرنا اس پہ، وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں. آئی ہیو زیرو رسپیکٹ فار دیم. ٹھیک ہے، ابھی ایک کیس چل رہا ہے، اس میں آپ کافی نمایاں نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بلاسفیمی کیس ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر کہنا ہے کہ جی وہ بزنس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیے، جب آپ کہیں گے کہ بزنس کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرٹن چیزیں بتانی ہوں گی. مثال کے طور پہ ایکسٹورشن بتانی ہوگی، جی، ایکسچینج آف منی، کورژن، یہ ساری چیزیں، اور یہی چیزیں تھی جو ریٹ پٹیشن میں الج کی گئیں.
لیکن 42 ہیئرنگز میں ایک بھی اگر ایویڈنس ان چیزوں پہ، ایویڈنس کو تو چھوڑیں، ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کی گئی سرے سے، نہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ کی، نہ ہی ایکسٹورشن کی، تو اس سے بڑا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے. سارا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر مجھ پہ یہ الزام لگائیں کہ میں نے آپ کے گلاس کو چوری کیا ہے اور 42 ہیئرنگ میں آپ گلاس کا ذکر ہی نہ کریں، ہند سندھ کی کہانیاں سناتے رہیں، تو لوگ پوچھیں گے نا کہ سر وہ جو آپ نے الج کیا ہے اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے. آئی آسک پیپل کہ 42 ہیئرنگز جن کی اکثریت لائیو اسٹریم ہوئی ہے اور ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اس میں سے کوئی ایک ایویڈنس دکھائیں جو انہوں نے بلاسفیمس انٹریپمنٹ کے حوالے سے دیا ہو، یا ایکسٹورشن کے حوالے سے دیا ہو، ایکسچینج آف منی کے حوالے سے. ٹاپک نہیں چھیڑے، وہ بس ایموشنل باتیں کرتے رہے ہیں کہ وہ ایمان آ گئی، وہ فلاں نہیں آ گئی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ جو کیس ہے اس کو آپ کیوں نہیں ڈسکس کر رہے؟ اور جج صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میرے خیال میں پاکستان کی عدالتی ہسٹری کا بڑا شرمناک یہ چیپٹر ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی کہ جو کیس ہے آپ اس کو آرگیو کیوں نہیں کر رہے ہیں. سو مور آئی لک انٹو اٹ، مور کنونسڈ آئی بیکم دیٹ دس از جسٹ. کیا لگتا ہے یہ کیس کتنا مزید چلے گا؟ وہ تو ختم ہو گیا ہے، تو ججمنٹ جو ہے سسپینڈ ہو گئی ہے. دوبارہ ٹرائل جیسے چل رہے تھے ویسے وہ چلتے رہیں گے. جس 39 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، 480 کے قریب ٹوٹل تعداد ہے. باقی جو ہیں وہ اگر اپنی بے گناہی ثابت کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ایکویٹل ہو جائے گی، نہیں تو جو پاکستان کے قانون میں سزا ہے وہ ملتی رہے گی انہیں. آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آپ ایکسٹریمسٹ ہیں مذہب کو لے کر. آپ کے اوپر اگر یہ الزام لگتا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ شور لگاتے رہیں، میں ذمہ دار اپنے الفاظ کا ہوں. اسی پرابلم یہ ہے کہ دا مانسٹر دے آر لوکنگ فور از دا ون جو کہے کہ خون بہا دیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے اور گردنیں کاٹ دیں گے، دس اینڈ دی ادر. میرے بارے میں نا آپ ان چیزوں ہیون فاؤنڈ دیٹ مانسٹر. دا پرسن دے فائنڈ از جو کہتا ہے کہ چلو یار سائنس کا جہاں دوبارہ سے آباد کرتے ہیں، اپنے ریلیجن پہ فخر کرتے ہیں، بیک آف نہیں کرنا. اب کوئی دہشت گرد کہے تو اسے کھڑے ہو کے حساب لینا ہے، گالی نہیں دینی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، فلاسفی پڑھنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن کانفیڈنس اور اسرٹیونیس کے ساتھ بات کرنی ہے. دس از دا پرسن دے فائنڈ. سو وٹ دے ڈو از کہ دا مانسٹر دے آر لوکنگ فور بیکاز دے فائنڈ اے ڈفرنٹ پرسن سو دے کریٹ دیٹ مانسٹر دیم سیلوز. میرے خلاف یو کے میں بھی انہوں نے پولیس میں جا کے وہ شکایتیں وغیرہ فائل کیں. مجھے پتہ چلا ہے امریکہ میں بھی، جس ملکوں میں کبھی گیا ہی نہیں، وہاں پہ بھی، نیدرلینڈز میں بھی، کبھی پولیس نے ان کو اتنی ٹکے کی عزت بھی نہیں دی کہ تمہارے کیس میں سبسٹنس کیا ہے. مطلب جس آدمی کے بارے میں تم کہتے ہو یہ ایکسٹریمسٹ ہے، واٹ ایگزیکٹلی ڈیڈ یو ڈو. تو یہ ان کی نظریے کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ ان کو وہ مانسٹر ملتا نہیں ہے تو اسے خود کریٹ کرتے ہیں. ہاں جسٹ لاف ایٹ. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسی کہتے ہیں کہ آپ نہائیں یا نہ نہائیں یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نہانا ہے تو پھر آپ کا جسم بھیگے یا نہ بھیگے یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے. تو مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا تھا کہ میں یہ کام کروں. آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. تو یہ تو پھر اس کا حصہ ہے. یہ جو لبرلز اور سیکولرز، ان سے بڑا دجال، یعنی سسٹمیٹک دجال کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ یہ ہیں، میڈیا کی صورت میں، نیریٹیوز کی صورت میں. آپ کا، مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرے بارے میں سچ بولیں گے. میرے تو انہوں نے ایسی جگہوں کے الزام لگائے ہوئے ہیں کہ میں نے وہاں پہ پیڈوفیلیا جیسی چیزوں کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے، ایسی جگہوں پہ جن جگہوں کا میں آج بھی مجھے نام نہیں پتا. اچھا. لیکن میں ان کے لیول پہ نہیں آنا چاہتا. ایسے کہ ڈس ایگری ود می آن آئیڈیالوجی. مجھ سے ڈس ایگری کرو اسلامک اکانومی، مجھ پہ ڈس ایگری کرو اسلامک پولیٹیکل سسٹم، ڈس ایگری کرو اسلامک جسٹس سسٹم، اسلام قائلی کا. ہیو دے ایور انگیجڈ؟ نو. پیچھے کیا بچتا ہے؟ گالیاں، بدتمیزی. لیکن ہمارے لیے یہ ایویڈنس کافی ہے کہ کچھ سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یار تم جو اسلامسٹ ایک ٹرم استعمال کرتے تھے، وہ بھی احساس کم طریقے مارے نا، وہ بھی ویسٹ سے بورو کی ٹرم ہے کہ تم اسلامسٹ لوگ جو ہے نا، یار تم لوگ ڈبیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، آؤ تو صحیح ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح، پھر دیکھو بات کہاں جاتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ یار آؤ بیٹھو، ڈبیٹ نہیں کر سکتے، آؤ بیٹھو ہے دیکھو بات کیا ہوتی ہے. اب وہ نہیں کرتے. اوکے، لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ آپ جو نوجوان ہیں پاکستان کے خاص طور پر، ان میں بہت زیادہ سوچیں پائی جاتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر، ان کو مشورہ کیا دیں گے؟
کھڑے ہو جاؤ. کس کے خلاف؟ کس کے خلاف نہیں, کس کے لیے. اوکے. صاحب ریق المختوم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی قم فانذر, اس کے پیچھے جو ہے نا کمبل کے اوڑھنے کا ذکر ہے. اب ٹھیک ہے کمبل بھی اوڑھا ہوگا سارا, لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت تو نہیں ہے کہ وہ کمبل میں رہتے تھے, وہ تو عام عرب رہتے تھے. تو یہاں سے ہمیں کچھ استعارے نظر آتے ہیں. ایک کمبل جو ہے وہ آرام کا استعارہ ہے, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آرام کا کمبل اب آپ رکھ دیں, اب آپ کھڑے ہو جائیں. تو کھڑے ہونے کے بعد ہجرتیں بھی ہیں, تلواریں بھی ہیں, بھوک بھی ہے, افلاس بھی ہے, لیکن سسٹم کو بلڈ کرنا ہے, اقامت دین کا کام کرنا ہے. the least we owe to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے, آج ہم ان کے دین کے لیے کھڑے ہوں. پتہ نہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے, میں عام طور پہ یہ بات کہا کرتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں اس کو, کہ بہت ہی دل توڑ دینے والی نظم جو حضرت مروندی کی, جس کا ایک شعر خوف دلاتا ہے مجھے کہ کبھی اسلام یہ شعر مسلمانوں سے نہ پوچھنا شروع کر دے کہ بیاں جانا تماشا کن کے درمبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سر بازار میرا اقسام. کہ میری جان ادھر آ کے دیکھو کہ میں سینکڑوں رسوائیوں کے ساتھ سر بازار رقص کرنے پہ مجبور ہوں, اور میرا تماشا دیکھنے والے عام لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہی ہیں جو میری جاں بازی کی قسمیں کھایا کرتے تھے. یہ آج میرے تماش بین ہیں. تو ہم جو اسلام پہ کٹ مرو, یہ کرو, وہ کرو, ساری باتیں اسلام نے اگر پوچھ لیا یار تم میری عزت کے لیے سائنس نہیں پڑھتے, میری عزت کے لیے میتھس نہیں پڑھتے, میری عزت کے لیے فلسفی نہیں پڑھتے, میری عزت کے لیے ٹیک ڈیولپمنٹ میں نہیں ہو, ویسے تم نے مجھ پہ کٹ مرنا ہے, اور تمہاری وجہ سے میری رسوائی اور تم ہی اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. وہ جو پیغام ہے کہ آج اسلام کے لیے دوبارہ علم کی طرف جاؤ, ریوائیو کرو اس دور کو جس کو ہم کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کہتے ہیں. وی نیڈ اگین غزالیز, وی نیڈ ایون پیپل لائک ایوروس, جن سے میں فنڈامنٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اینڈ ابن سینا, بٹ دے ور انٹلیکچوئلز آف نیکسٹ لیول. وہ لوگ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ابن الہیثمز, وی نیڈ خوارزمیز ونس اگین, کہ جو ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ میں فرق نہ کرتے ہوں. دیٹ از دی نیڈ آف دی آور. اگر ہم اس میں کرتے ہیں, اگر یہ کام جو اپنے پیغام کی بات کہی ہے, then remember we are only one generation away from glory, to quote ابن خلدون. یہ جنریشن کام کر دے, اگلی جنریشن ہماری جو ہے وہ گلوری کی زندگی گزارے گی. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آپ نے کیسر احمد راجہ صاحب کو سنا. آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ کے پاس.